دنیا کا ہر عقل مند انسان، شعور رکھنے والا انسان فائدہ بھی سمجھتا ہے اور نقصان بھی سمجھتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس فائدے کو سمجھتے ہیں کہ جس فائدے کے بعد نقصان کوئی نہیں، اور اس نقصان کو سمجھتے ہیں کہ جس نقصان کے بعد پھر فائدے کا امکان کوئی نہیں۔ یا یوں کہہ دیجئے کہ اس حقیقی کامیابی کو سمجھتے ہیں کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی کوئی نہیں، اور اس دائمی ناکامی کو بھی سمجھتے ہیں کہ جس ناکامی کے بعد کامیابی کی امید باقی کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ بھی دو قسم کا ہے اور نقصان بھی دو قسم کا ہے۔ ایک فائدہ وہ ہے جو مجھے اور آپ کو بالکل نظر آتا ہے، اسی طرح ایک نقصان ایسا ہے جو مجھے اور آپ کو بالکل نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسا نقصان دیکھتے ہیں تو اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے ہمدردی بھی کرتے، اس پر ترس بھی کھاتے، اس سے افسوس بھی کرتے، اس کا تذکرہ دوسروں سے بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس کا بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان اس کا ہو گیا۔ اس کی اس دنیا کے اندر سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی، کوئی ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہزار واقعات اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن واقعات کو دیکھ کے دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے ساتھ وہ واقعہ بیت جاتا ہے وہ قابل رحم اور قابل ترس ہوتا ہے۔ کسی انسان نے ایک ایک دن محنت کر کے، مشقت کر کے، دن رات ایک کر کے رزق کمایا، دولت کمائی، مال کمایا، اور جب وہ کسی چیز کا مالک بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیرو سے اوپر اٹھا کر مال و دولت کی اتنی فراوانی کی کہ لوگ اس کو کروڑ پتی، ارب پتی کہنا شروع ہو گئے۔ اس نے اپنی اس دولت سے محل تعمیر کیا جو کروڑوں روپے میں بنایا، ہر قسم کی آسائش کا سامان اس میں جمع کر دیا، خوبصورتی کے لحاظ سے بے مثل اور بے مثال، لیکن آنن فانن اللہ کے حکم سے اس دھرتی میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، زلزلہ آیا تو اس کا بنایا ہوا کروڑوں کا مکان اس زمین کا لقمہ بن گیا، سارے کا سارا مکان اس زمین کے اندر دھنس گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا قابل رحم آدمی ہے، قابل ترس آدمی ہے۔ ایک غریب بڑھیا نے دن رات ایک کر کے جوڑ کے پائی اکٹھا کر کے پیسہ اکٹھا کر کے کچھ اپنی یتیم بیٹی کے لیے جوڑا کہ میں اس کے ہاتھ پیلے کروں گی،
اس کو آسانی سے رخصت کروں گی، لیکن اس کی جوڑی ہوئی ساری کی ساری دولت اور اثاثہ اور سرمایہ اور پیسہ چند لمحوں کے اندر اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ چور آیا اور اس نے سارے گھر کا صفایا کر دیا، ساری دولت کا صفایا کر دیا۔ یقیناً یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ خاتون، بیوہ خاتون کتنی قابل رحم ہے، قابل ترس ہے، قابل ہمدردی ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ پرانے زمانے میں ایک دیہاتی نے بھی ایسا کیا کہ دن رات کی کمائی کو اکٹھا کرتا رہا، ان پڑھ آدمی تھا اور بینکوں کا اتنا رواج بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی کمائی ہوئی دولت کو بینک میں سیو کرتا رکھتا۔ اس نے سیو کرنے کا اپنی عقل کے مطابق جو طریقہ نکالا وہ یہ کہ نوٹ اکٹھے کر کے باندھتا رہا، اور باندھنے کے بعد نوٹوں کی چھوٹی چھوٹی دتھیاں وہ اس پیٹی کے اندر رکھ دیتا کہ جس پیٹی کے اندر اس کی زمین کا پیدا کیا ہوا اناج ہوتا ہے، مکئی ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے یا چاول ہوتے ہیں، اس کے اندر رکھ دیتا۔ لیکن ساری زندگی کی کمائی جب نکالنے کا موقع آیا تو اس پیٹی کو جب کھولا تو اندر سے دیکھا کہ چوہوں نے عجیب کارروائی کر کے اس کے نوٹوں کو ٹکڑے 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 ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ ساری زندگی کی کمائی ہے، ساری زندگی کا اثاثہ ہے، ساری زندگی کی محنت ہے، اور اس کے سامنے اس محنت کا جو نتیجہ ہے وہ ذروں کی شکل میں ہو، ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس طرح اگر آپ نقصان دنیا کے گنتے جائیں تو ایک نہیں ہزاروں نقصان آپ کے سامنے ایسے ہوں گے، تاریخ میں، ہسٹری میں واقعات آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ آج سے کچھ سال قبل آپ کے گلبرگ میں ایک بہت بڑا سٹور تھا جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں کا سامان تھا۔ اب بھی وہ سٹور اسی نام سے چل رہا ہے، الفتح کے نام سے چل رہا ہے، لیکن ایک آگ کی چنگاری جو اٹھی تو پورے کے پورے اس سٹور کی بلڈنگ کو اور بلڈنگ کے اندر رکھے کے سارے ساز و سامان کو جلا کر راکھ بنا گئی، آنن فانن کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ بھی ایک نقصان ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے نقصانات کی طرف قرآن حکیم نے اور احادیث نے ہمیں متوجہ کیا۔ اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو قرآن حکیم میں اردو کے اندر جو لفظ ہم استعمال کریں، خسارہ، نقصان، گھاٹا، 54 مرتبہ 54 مرتبہ قرآن حکیم میں لفظ خسارہ مختلف صیغوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خسارہ، 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 نقصان، نقصان، نقصان۔ ان 54 مقامات میں ایک مقام پر بھی اللہ نے اس نقصان کی طرف توجہ نہیں دلائی جو میں نے بیان کر دیا ابھی۔ وہ کوئی اور نقصان ہے، وہ کوئی اور نقصان ہے۔ وہ کیسا نقصان ہوگا کہ جس کو 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 54 مرتبہ بار بار رپیٹ کر کے اللہ بتا رہے ہیں نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے۔ کاش کہ اس نقصان کو ہم سمجھ جائیں۔ اس نقصان کو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ جتنے نقصان میں نے گنوائے ہیں، یہ نقصان بیان کرتے ہوئے بھی انسان کے دل کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، ترس پیدا ہوتا ہے، لیکن
ان نقصانات کے بعد فائدے کی امید باقی رہتی ہے، فائدے کی امید باقی رہتی ہے۔ جس سٹور کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ جل کے راکھ بن گیا، آج اس کی کئی برانچیں آپ کے لاہور کے اندر ہی الفتح سٹور کے نام سے کام کر رہی ہیں۔ گزرے ہوئے کل کو نقصان ہوا تھا، آنے والے کل کو اللہ نے بہاریں لگا دی، آنے والے کل کو اللہ نے بہاریں لگا دی۔ سال کی محنت ایک طالب علم کی اس وقت اس کو ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی کہ رزلٹ آ گیا ہے، میں تو فیل ہو گیا ہوں، میں تو ناکام ہو گیا ہوں۔ وہ چکرا گیا، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ لیکن گزرے ہوئے کل کے فیل ہونے والا طالب علم آنے والے کل کو اتنا کامیاب ہوا ہے کہ وہ دوسرے طالب علموں کو پیچھے چھوڑ کے ٹاپ کر رہا ہے، سب سے آگے نکل گیا ہے۔ اس نے اپنی ناکامی کو کامیابی سے تبدیل کر دیا ہے، اس لیے کہ ممکن تھا یہاں ممکن تھا کہ وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر دیتا، اپنے نقصان کو نفع میں تبدیل کر دیتا، یہاں امکان ہے۔ لیکن ایک وہ امتحان ہے کہ جس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوگا اور فرشتے اس رزلٹ کا اعلان کر دیں گے کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی آج کے دن ناکام ہو گیا ہے، میرے دوستو، عزیزو، بھائیو اور نوجوانوں، اس کے بعد پھر دوبارہ اعلان نہیں ہوگا کہ جو آج ناکام ہو گیا پھر کبھی کامیاب بھی ہوگا۔ وہاں کا ناکام ہمیشہ کا ناکام رہے گا۔ اور اس دن جس کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ فلاں بندہ فلاں بندی اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گیا ہے، پھر اس کی ناکامی کا کوئی امکان باقی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہے گا۔ اس نقصان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کر کے قرآن کریم کے آخر میں جا کے اللہ کو پتہ تھا کہ میں تو اتنی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ انسان ایسے ہیں کہ یہ پھر بھی نہیں سمجھیں گے، یہ ادھر کو ہی جائیں گے جدھر کا ان کو نقصان ہوگا، یہ لپک کے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف، بغاوت کی طرف، سرکشی کی طرف، گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف، یہ ادھر پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اتنا ریپیٹ کر دیا، بیان کر دیا، بار بار بیان کر دیا، تو آخر میں آ کے اتنا زوردار انداز سے انسانی ذہن کو جھنجھوڑا، جیسے یوں کیا۔ نہیں جاگ رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو، تمہیں بات دل و دماغ کے اندر آتی نہیں ہے، ایسی جھنجھوڑ کر فرمایا والعصر۔ اللہ زمانے کو سامنے لا کے زمانے کی قسم پیش کر رہا ہے، مجھے زمانے کی قسم۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قسم، بطور قسم زمانے کو سامنے لا کر اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ویسے بھی کہہ دیں تو اللہ کی بات یقینی ہے، تو میرے آپ کے لیے ہے کہ کسی کو یقین دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ بطور قسم کوئی بات مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں تو پھر اس بات کی اہمیت کیا ہوگی۔